للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ خوش آمدید ہے میرے پیارے ویورز آپ کو ہمارے ولاگ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ گفتگو اس طرح کی آج مجھے ایک سوال پیدا ہوا اور ایک ذہن بنا کہ یہ بار بار جو ہے نا دوستوں میں سے جب دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ بڑی ڈسکشن ہوتی ہے، بڑی شورا افاق سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا جو ہے نا ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو جیسے فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ انہ کان ظلوما جہولا، یہ اصل میں غور تو یہ کرنا ہے نا کہ یہ بات کس وقت کی ہو رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک خاص امانت، اس کی جو ہے نا مختلف لوگوں نے مختلف وضاحتیں کی۔ کسی نے کہا کہ یہ اسلام ہے، یعنی یہ جو خاص امانت ہے کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور کسی نے کہا جی کہ اللہ کا مل جانا، اللہ سے ملاقات ہو جانا، القائے الہی، ذات کا ذات میں ضم ہو جانا، یا اللہ کا آپ کے قلب کے اندر سما جانا، اس کو جو ہے نا امانت کہا گیا۔ بہرحال ہم غور اس بات پر آج کریں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ اس کو ظالم کیوں کہا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ویسے ایک مثال لے لیتے ہیں، کوئی بھی کمپنی ایک پروڈکٹ بناتی ہے، ایک جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ کوئی الیکٹرانک کوئی مشین تیار کرتی ہے۔ اچھا، کبھی بھی آپ اس کو جو ہے نا شاپ کر کے تو آپ اس کا وہ کاٹن کھولیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو ہے نا مختلف چیزیں ملتی ہیں، یعنی ایک تو اس کی وہ پیکنگ ہوگی اور اس کے پیکنگ کے اندر پھر اس کو پیک کیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا ایک ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی جو ہے نا اس کے چلانے کے طریقے اور اس کا ایک مکمل جو ہے نا جی جو انہوں نے ایک ضابطہ تیار کیا ہوگا کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو وہ ساتھ وہ جو ہے نا جی وہ ایک کتابچہ بھی دیا جاتا ہے، یا ایک لٹریچر ٹائپ کچھ کاغذات آپ اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یعنی مثلا کوئی بندہ موبائل فون بھی لیتا ہے تو اکثر جو ہے نا جی موبائل فون کے ڈبے کے اندر بھی وہ آپ کو پیکٹ ملتا ہے جس پر وہ تھیوری لکھی ہوتی ہے۔ بہرحال میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ یہ انسان بھی جو ہے نا یہ بھی ایک مشین سمجھ لیں اس کو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے کہ یہ ایک کام کرتی ہے، اور اسی کو دیکھ کے یہ جو روبوٹس وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، یہ سارا سسٹم کیا جا رہا ہے، تو یہ اسی انسان کو دیکھ کے ہی روبوٹ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ انسان یہ ایک ایسا شاہکار ہے، ایسا سسٹم ہے کہ اس کا کیا حال ہے، اس کو کیسے چلنا ہے، یا اس نے کیسے کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے نور کو پیدا فرمایا، اور ان کے نور سے پھر یہ ساری کائنات کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کائنات کو تخلیق کیا تو پھر اس میں مختلف چیزیں ہیں، یہ 14 طبق بنائے، 7 آسمان 7 زمینیں، ٹھیک ہے، جنت بنائی، دوزخ بنائی، تو یہ کائنات کے اندر یہ گلیکسیز جو ہیں، ستارے، یہ سارے سسٹم پوری یعنی کائنات کو اس نے کریٹ کیا، بنایا۔ اور وہ کیسے بنایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پھر اس کو پیدا فرمایا۔ خیر، اس میں کافی سارے اعتراضات بھی چلتے رہتے ہیں، جب کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو کوئی باتیں ذہن کے اندر کھلتی ہیں، دماغ کے اندر آتی ہیں کہ یار یہ بات تو ایسے نہیں تھی تو ایسے تھی۔ بہرحال وہ پھر ہر سوال کا ایک جواب ہوتا ہے، اور وہ الگ سے ایک یعنی ایک لفظ بھی ہے نا تو اپنے اندر ایک بہت سارا جو ہے نا ایک سمندر جو ہے سموئے ہوئے ہوتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ ٹریک سے نہ ہٹے، یعنی گفتگو جس موضوع پہ چلی ہے تو اسی موضوع پہ یعنی ولاگ کے اینڈ تک بھی اسی موضوع پر ہی بندہ رہے تو پھر اس بات کا مزہ آتا ہے۔ اچھا، اب میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو انسانی مشین ہے، یعنی انسان کو پیدا کیا، تو
इंसान को बनाने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने ये मतलब हदीसों का मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ कि ये जन्नत को भी बना दिया और दोज़ख को भी बना दिया। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को बनाया और फिर बनाने के बाद जो इस पर अमानत का वज़न डाला है और इसके ऊपर एक इम्तिहान डाला, एक आज़माइश डाली इसके ऊपर। तो जब जन्नत बन गई तो हज़रत जिब्राईल अमीन को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप जाओ और जाके ना वो जन्नत देख के आओ। तो अब वो जन्नत देखने के लिए गए, तो उससे पूछा कि हाँ बताओ, क्या देखा तुमने? यानी वो मफ़हूम इसी तरह से बनता है। उसने कहा जी कि ये तो हर बंदा इस तरफ आने की कोशिश करेगा, हर बंदा मतलब इसी की तरफ लपकेगा। ये तो आपने ऐसी चीज़ बना दी है कि इससे तो हर कोई प्यार करेगा। तो फिर वो रास्ते दिखाए, वो बताए कि कौन किस तरीके से इस तक पहुँच सकता है। यानी इस पर इसके अंदर जाने का जो रास्ता है, वो कहाँ-कहाँ से गुज़र के जाता है, मतलब क्या करना पड़ेगा, कैसे वहाँ जाना पड़ेगा। यानी ये चीज़ जो है मतलब उस पर वाज़ेह की गई इंसान के ऊपर। तो अब बंदा कर क्या रहा है, उसका सिस्टम क्या चल रहा है और वो उसने जाना किधर था और वो कर क्या रहा है, यानी इसकी थोड़ी हम वज़ाहत करेंगे कि जिब्राईल अमीन ने जब वो रास्ते देखे तो कहने लगा या अल्लाह, ये इधर तो कोई भी नहीं आ सकेगा। ये तो तूने रास्ता ही इतना मतलब मुश्किल बना दिया है। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर जो है ना मुश्किलात हो जाएँगी। तो फिर फरमाया कि अच्छा चलें अब आप अब जाके दोज़ख देखो। दोज़ख देखी, तो कहा या अल्लाह, इस तरफ तो कोई भी नहीं आएगा। ये तो ऐसे ही मतलब ये तो काम अजीब तेरी हिकमत है, ये तो यहाँ तो कोई नहीं आएगा। तो फिर उसके रास्ते बताए। अब उसके जब रास्ते बताए तो उसके अंदर अय्याशियाँ और बहुत मतलब ये जैसे आजकल चल रहा है फ़हाशी, उरियानी मतलब दौलत, पैसा, ये सारी चीज़ें लोग इकट्ठी कर रहे हैं, आसाइशें, आसानियाँ चाहे अब लोगों का ट्रेंड ये बन गया है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, तो अच्छे तरीके से हासिल करे या बुरे तरीके से हासिल करे। उसका माइंड ये होता है कि पैसा आना चाहिए, जिस तरीके से भी मिले, पैसा मिलना चाहिए बस। उसको यानी इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि ये सही तरीके से आ रहा है या गलत तरीके से आ रहा है। वो जब वो चीज़ें दिखाई गई ना कि इसमें इतनी अय्याशियाँ हैं और इतनी मतलब मज़ेदार ज़ाहिरी तौर पे दुनियादारी के अंदर जो चीज़ें महसूस होती हैं, तो वो जब दिखाए तो फिर वो कहने लगे कि ये तो सारे ही मेरे ख्याल में इधर ही आ जाएँगे। तो अब आप गौर करें इस चीज़ के ऊपर कि इंसान को बनाया, फिर इसके साथ एक थ्योरी दी इसको, इसको समझाया। यानी आलम अरवाह के हिसाब को या मिसाक के दिन का आप हिसाब लगा लीजिए कि वहाँ ये सारी की सारी मखलूक आप मैं ये सब जितना भी दुनिया के अंदर जितना भी इंसान है कमोवेश 750 ये 7.5 अरब के करीब इस वक्त इंसान दुनिया के अंदर बसते हैं। 4200 मज़ाहिब हैं। तो ये सारे के सारे लोग अच्छा जितने इस दुनिया से चले गए हैं और यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आएँगे वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला उनको डायरेक्शन दे रहा है कि ये तूने खुद ही इस अमानत को एक्सेप्ट किया है। यानी वो फरमाया ना कि हमने पहाड़ों पर, ज़मीनों पर, आसमानों पर ये अपनी अमानत जो है ना पेश की, तो किसी ने कबूल नहीं किया। लेकिन इंसान ने इसको कबूल कर लिया। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला कि ये जो है ना ज़ालिम भी है और जाहिल भी है। जाहिल से मुराद ये है कि इसको पता नहीं था कि ये जो मैं भार उठा रहा हूँ, जो मैं वज़न उठा रहा हूँ, क्या मैं इसको उठा सकूँगा? अब एक चीज़ मिसाल के तौर पर आप किसी काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि उस काम के करने का आपको तजुर्बा नहीं। कपड़े हैं ना, तो ये दर्जी ने सीने हैं। अब कोई बंदा ये कह देता है जी कि मैं सी लूँगा। अब दर्जी को तो शायद 1 घंटा लगे या 2 घंटे लग जाएँ उसको सीने के अंदर। और एक ऐसा बंदा ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं सूट सियूँगा, मैं कपड़े सियूँगा, जिसने कभी मतलब सुई को इस्तेमाल ही नहीं किया, सिलाई मशीन को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो अब उसके लिए तो एक बहुत बड़ा ये मतलब प्रोसेस बन जाएगा और उसे शायद 6 माह लग जाएँ वो सूट सीने के अंदर। अब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मामला कि जिसे वो जानता नहीं था कि ये इसकी हकीकत क्या है, ये क्या है? मतलब ये अमानत इतनी बड़ी अमानत के इसमें कायनात में से किसी चीज़ ने इसको कबूल नहीं किया,
لیکن میں نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو یہ میں نے کوئی بڑی خاص چیز جو ہے وہ قبول کر لی۔ تو بہرحال اب قبول تو کر بیٹھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کہ یہ جو کہا نا جی کہ پیدا تو اسی نے فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا، پیدا بھی اس نے خود ہی کیا ہے، سارا سسٹم اسی کا اپنا ہے، اس کی اپنی مرضی چل رہی ہے، تو شکر ادا کرنے کا حکم کیوں آیا؟ تو یہ اب میں بتانے لگا ہوں کہ اس کا شکر ادا کیوں کرنا ہے، یا اس کی فرما برداری کیوں کرنی ہے۔ اب اس نے جو امانت ایکسپٹ کی، جو قبول کی امانت، یعنی پیدا ہونے کے بعد جو اس کو امانت جو ساری کائنات پر پیش کی گئی، کسی نے قبول نہ کی، انسان نے قبول کر لی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ آپ کے سامنے موجود ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، کہ جو آپ کو یہ ڈائریکشن دینے کے لیے آئے کہ مطلب ادھر ہی پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ میں اس لیے یہ بھیجوں گا کہ تاکہ تو اگر بھول جائے تو یہ تجھے یاد دلاتے رہے۔ اچھا، پھر ہر پیغمبر کو یہ پیغام دیا کہ آخر میں جو ہے میرے محبوب تشریف لانے والے، ٹھیک ہے، تو تم جب ان کا زمانہ پالو یا ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو ان سے محبت بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا اور ان کے ساتھ ہو جانا۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا سسٹم چل رہا ہے؟ ابھی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کو دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے اور پھر مطلب یوں سمجھ لیں پردے میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ یاد رکھیے کہ نبی شہید یہ مرتے نہیں ہیں، یہ صالحین یہ سب زندہ ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انسان بھی زندہ ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اگر دیکھا جائے تو صرف ذائقہ ہی چکھنا ہے نا، اب یہ ختم تو نہیں ہوتا نا۔ ایک دروازہ ہے، موت ایک دروازہ ہے، ایک دروازے سے گزر کے تو اس نے دوسری طرف جانا ہے۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس نے جو ہے امانت اٹھائی، امانت جب یہ اٹھا لیتا ہے تو اب اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، کیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اچھا، پھر کتابیں نازل فرمائیں، یہ تورات، زبور، انجیل، یہ قرآن مجید، فرقان حمید، یہ کیا ہے؟ پچھلی جو کتابیں تھیں، پچھلا جتنا بھی علم تھا، جتنی بھی اس نے ڈائریکشن دی تھی، وہ ساری کی ساری قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر جمع کر دی گئی۔ یعنی ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، یہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس یہ سارا علم جانتے ہیں، اور پھر قرآن مجید کے اندر بھی خشکی اور تری ہر چیز اس کے اندر رکھ دی گئی، یعنی پورے کا پورا اس کے اندر علم رکھ دیا گیا۔ اب یہ ناشکرا کیسے ہے، ناشکری کیسے کر رہا ہے؟ شکر تو اس چیز پہ کرنا ہے نا کہ اس نے نعمت عطا کی۔ اچھا، نعمت میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، جسم، لباس، رزق، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آنے والی۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ وہ گواہی تو دے رہے ہوں گے ہاتھ، اگر برائی کی ہے اس کے ساتھ تو ہاتھ گواہی دے رہا ہوگا، آنکھوں سے برائی کی ہے تو آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی، کانوں سے برا سنا ہے، برائی کی ہے تو کان بھی گواہی دے رہے ہوں گے، پاؤں سے کہیں چل کے گیا ہے جرم کی جگہ پہ تو پاؤں بھی گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو یہ نعمتیں تو اس کی مطلب چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، یعنی ایسے میں نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ اللہ کی نعمت چھوٹی ہے۔ جو بڑی امانت ہے، جو بڑی امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس امانت کے اگر وہ اس کا موازنہ کیا جائے تو اس امانت کے حساب سے یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں۔ سب سے بڑی امانت جو ہے جب سے کائنات بنی ہے، یعنی جب سے انسان ظاہر ہوا ہے، یعنی یہ مطلب جنت سے بھی بڑی امانت، دنیا کائنات ہر چیز سے بڑی امانت کیا ہے؟ کون سی امانت ہے؟ وہ ہے اسلام۔ اور وہ جیسے فرمایا نا کہ اب بہت ساری نعمتیں تھیں، بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس کی باری آئی تو کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، اپنا محبوب عطا کیا ہے، یعنی یہ محبوب جو ہے یہ وہی اصل اسلام ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ مطلب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جیسے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو یہ الحسین منی وانا من الحسین،
یہ تھوڑا سمجھیے گا، میں یہ کیوں یہ بات کر رہا ہوں، یہ سمجھیے گا کہ اسلام کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہاں سے؟ امام حسین علیہ السلام سے، کہ امام حسین علیہ السلام نے شکریہ ادا کر کے، شکر ادا کر کے، یعنی یہ ایک انداز تھا ان کا، شکر ادا کرنے کا انداز تھا، شکر ادا کر کے اس امانت کو ایکسپٹ کر دیا، یعنی اس امانت کے بدلے میں، اس امانت کے بدلے میں جو اس کی خاص امانت ہے، بس یہ. اب اس میں بہت ساری بحثیں ہیں، اس کے اندر بہت ساری گفتگویں ہیں، یعنی مختلف اس کے اقوال بیان کیے گئے. تو جو خاص امانت ہے اس کا وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے، جیسے تو راضی ہوتا جائے گا ویسے میں تجھے راضی کرتا جاؤں گا. اچھا، ادھر اگر پبلک کی طرف ہم آئیں، اب ہم مطلب 1400 سال کے بعد آئے، یعنی کہ ویسے تو ہم پہلے سے مسلمان ہیں کہ 23 ہجری کے اندر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، 23 ہجری کے اندر اسلام بر صغیر کے اندر پہنچ گیا تھا. 23 ہجری کے اندر اسلام آیا بر صغیر کے اندر، تو آپ کے باپ دادا، میرے باپ دادا اس وقت کے جو ہے نا جی وہ مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سے ہم میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آیا ہی ادھر سے ہو، یعنی کہ سرکار علیہ السلام. یہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو اس صحابی کی اولاد ہو جو اسلام لے کر مطلب اس میں پہنچے، بر صغیر کے اندر پہنچے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ اسلام ہمارے پاس بہت پرانا ہے، یعنی یہ آج کا ہمارے پاس اسلام نہیں ہے. میں یہ اس طرف حوالہ اس لیے لے کے گیا ہوں کہ لوگوں نے اپنی جو ہے نا سوچ کو محدود کر لیا ہے. یعنی یہ جیسے فرقوں کے اندر بٹ گیا ہے، شیعہ ہے تو سنی کو اچھا نہیں سمجھتا، سنی ہے تو شیعہ کو اچھا نہیں سمجھتا. اب یہ ایک کنسیپٹ اس نے مطلب بنا لیا ہے. تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. کون سا مسلمان ہوں؟ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے اعلان کیا اور صحابہ کرام مسلمان ہوئے، اور جو انہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے. وہ ادھر کوئی تھا، ادھر کوئی مطلب کوئی فرقہ بنایا گیا تھا کہ شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، فلاں ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت تھی نہیں تھی. اس وقت صرف کیا تھا؟ مسلمان. اچھا، جیسے وہ وضاحت بتائی جاتی ہے نا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان لے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مان لے، یعنی اس کے سارے احکامات پر بھی عمل پیرا ہو جائے. تو میں مطلب تھوڑا گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا کہ انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ظالم اور جاہل کیسے بن گیا؟ ظالم اور جاہل ایسے بن گیا کہ اب صبح صبح آپ اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، یا اکثر یعنی کھڑکی سے آپ پردہ ہٹاتے ہیں تو سورج کی چمک سامنے پڑتی ہے. کئی تو بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ رات کو 2 بجے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال وہ جس کا جیسے نصیب، کسی نے سونے کے اندر زندگی گزار دی، اور کوئی بیچارہ جو ہے نا مطلب اس کو دنیا کمانے سے ہی فرصت نہ ہوئی، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے. یہ مطلب یہ ایک الگ بحث ہے. اب کوئی اٹھتا ہے مطلب فجر کی نماز کے وقت اٹھا، کوئی اٹھا تہجد میں اٹھ گیا، اور کسی کو جو ہے نا جی اس کی 10 بجے آنکھ کھلی. تو اب میں اصل بتانا جو چاہتا ہوں کہ اب آپ باہر نکلیں اور سامنے دیکھیں کہ جو ہے نا آپ کو سورج نظر آئے، اور ایک بندہ کہتا ہے جی کہ نہیں سورج موجود نہیں ہے، سورج موجود نہیں ہے. تو اب اس سے پوچھا جائے گا کہ یار یہ بندہ کتنا مطلب کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ سورج سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ کہتا ہے جی کہ سورج موجود ہی نہیں ہے. جیسے کہا نا ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ وہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. وہ بھائی خیال کرو، کہیں ہم بھی تو روز جزا کو تو نہیں جھٹلا رہے؟ کیا ہمیں اس ذات سے ملنا نہیں ہے؟ کیا ہماری اس سے ملاقات نہیں ہونی؟ کیا ہم نے اس کے حضور پیش نہیں ہونا؟ ابھی یا کچھ دیر بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 10 سال بعد، 20 بعد، یعنی مرنا تو ہر کسی کو پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ فرما دیا گیا ہر کسی نے. مطلب کائنات کے اندر جتنی بڑی اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بڑی تو کوئی دنیا کے اندر ہستی نہیں ہے. لیکن آپ بھی پردہ فرمایا، آپ بھی پردہ فرما گئے. ٹھیک ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. ایسے بھی ہیں جو جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کے روزانہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے. ایسی ہستیاں بھی ہوئی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو تھوڑا کھلا کرو، باہر نکلو یار. دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کے مخالفین کیا کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ کا جھگڑا کہاں کھڑا ہے؟
یہ شیعہ ہے تو اس نے ایسی بات کر دی، یہ سنی ہے تو اس نے ایسی بات کر دی، یہ دیوبندی ہے تو اس نے ایسی بات کر دی، آپس میں گتم گتا جھگڑا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے تو کافر ہے، وہ کہتا ہے تو کافر ہے، وہ بھائی مسلمان کون ہے، اس کو تو ڈھونڈو، مسلمان کہاں گیا؟ اچھا، وہ اب اس چیز کے اندر وہ بڑے خوش ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپس میں لگے ہوئے ہیں، ہماری جان چھوٹی، انہوں نے ایسے زبردست ماربل لگا کے اپنی سڑکیں بنائی، اپنی بلڈنگیں بنائی، اپنے شہر بنائے، بازار میں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ خیر، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری مطلب ملکی لیول پہ، یا یہ سارا سسٹم جو ہمارے ساتھ بنا ہوا ہے، یا کچھ لوگ غربت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا یہ ساری چیزیں جو پریشانیاں ہیں، تو یہ تو مطلب ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے، لیکن امتحان سے ہٹ کر تھوڑا اس بات پہ غور کیا جائے کہ کہیں یہ ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہیں اس پٹڑی سے ہم اتر تو نہیں گئے۔ اور جو میں نے کاپی والی بات کی تھی کہ جب بھی آپ کوئی مشین خریدتے ہیں اور ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کو ایک بک دی جاتی ہے جس کے اندر وہ ساری تھیوری لکھی ہوتی ہے، تو انسان کو بنایا ساتھ تھیوری دی ہے نا، اسلام کو سمجھانے کے لیے تورات، زبور، انجیل، قرآن، ساری کتابیں آپ کو دی ہیں، اور قرآن کے اندر تو پھر سارا ان کتابوں کو، ان کی شریعت کو منسوخ کر کے ہر چیز قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر رکھ دی گئی۔ تو اب قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہو، کھلے عام بتا دیا گیا ہو کہ کون کون سی بات پہ، جیسے کہا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ جو وضاحت کی گئی ہے کہ اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یار میں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، تمہیں دوسری مخلوق کے ساتھ جو ہے نا جی ایک تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو وہ اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی فرق ہے عام پبلک کو، پبلک سے مراد میرا یہ ہے کہ دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین، آسمان، جانور، جتنی بھی یہ دوسری چیزیں ہیں، تو ان کو وہ امانت نہیں دی گئی جو خاص امانت ہے، وہ صرف انسان کے پاس ہے۔ اور وہ اس تھیوری کو دیکھے، اسلام کو فالو کرے، اسلام کے مطابق چلے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ کون سا ایسا گناہ ہے بھائی، کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلم نہیں کرتا؟ اور اگر وہ کر رہا ہے تو نو نو نو، پھر وہ مسلمان نہیں۔ مانے اس بات کو، مانے، یعنی یہ ہم حکم نہیں لگا رہے، فتوا نہیں لگا رہے، بات کو سمجھیے کہ پھر وہ اسلام تو نہ ہوا نا بھائی۔ اب کسی مذہب کے اندر شراب پینا جائز ہے، ہمارے اسلام کے اندر بھی جائز تھی، پھر منع کر دی گئی۔ اب منع کر دی گئی تو بس دیٹس آل۔ سب سے بڑی بیسٹ پاور کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری، اللہ کے احکامات کی بجا آوری، اس کا حکم مان لینا، اس کا حکم مان لینا، یہ ہے شکر ادا کرنا۔ اور کس لیے شکر ادا کرنا ہے؟ کیوں شکر ادا کرنا ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں جو ہے نا جی، اگر موازنہ کیا جائے مخلوق میں سے، تو ہمیں سب سے بہتر بنایا، سب سے افضل بنایا، سب سے اچھا بنایا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔